السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، ہمارے پاس ہمارے آڈینس کے طرف سے، سوشل میڈیا آڈینس کی طرف سے، واٹس ایپ ہو گیا، فیس بک ہو گیا، ان کی طرف سے کچھ سوالات آئے تھے، تو ہم نے سوچا کہ ہم ان کے افادے کے لیے قرآن و حدیث سے ان کے سوالوں کے جواب دے دیں، تاکہ ان کو افادہ بھی ہو جائے اور ان کو آسانی ہو جائے، سہولت ہو جائے۔ تو مفتی صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ شوال المکرم کے روزوں کی فضیلت حدیث مبارکہ میں کیا ہے؟ اور اسی سے ہی ملتا جلتا متصل جواب ہے اور سوال ہے کہ متصل روزے رکھنے چاہیے یا الگ الگ روزے رکھنے چاہیے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن ابی ایوب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال فذلک صیام الدہر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ جملہ محدثین نے اس روایت کو بیان فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، جس نے رمضان مبارک کا پورا مہینہ روزے سے گزارا اور اس کے فوراً بعد اتباع متصل، حضور نے فرمایا کہ ستم من شوالا، 6 روزے شوال کے رکھے، فذالک صیام الدہر، یہ گویا کہ اس کے سال بھر کے روزے ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ سال بھر کے روزے کیسے ہوں گے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، اس کے عوض اس کو 10 ثواب، 10 اجر، 10 نیکیاں ملیں گی۔ رمضان المبارک 30 دن کا ہے اور ایک روزہ 10 روزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ 10 کو 30 سے جب ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں تو جواب آتا ہے 300۔ 300 آتا ہے تو گویا کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا 300 روزوں کا ثواب حاصل کرے گا۔ اس کے بعد جو ہے حضور نے فرمایا کہ ثم اتبعہ ستا من شوال، جس نے شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ وہ کیسے؟ 6 روزے ہیں اور ایک روزے کا ثواب 10 روزوں کے برابر ہے، اور 6 کو جب جو ہے 10 کو ہم 6 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو جواب 60 آتا ہے۔ تو گویا کہ 160 دن ہیں اور 160 روزوں کا ثواب ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس لیے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 شوال المکرم کے روزے رکھے، گویا کہ اس نے صیام الدہر، سال بھر کے روزے رکھے۔ لیکن اس میں ایک جو بات ہے وہ سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ یہ بندہ مسلمانوں پر، حضور کی امت پر سال بھر میں اور بھی روزے ہیں۔ یوم بید کہتے ہیں 13، 14، 15، یہ بھی حدیث پاک میں روزے رکھنے کا حکم موجود ہے۔ کثرت کے ساتھ 13، 14، 15 شوال، ہر مہینے کے 13، 14، 15 یہ یوم بید کہلاتے ہیں، روشن دن کہلاتے ہیں۔ تو ہر مہینے کے 3 روزے یہ ہو جائیں گے۔ اچھا، پھر کثرت کے ساتھ لوگ جو ہے شعبان المعظم کے روزے رکھتے ہیں، وہ روزے ہو گئے۔ رجب میں روزے رکھتے ہیں اور عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں اور دیگر ایام جو ہے مبارکہ میں وہ روزے رکھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہمارا 360 کا ہندسہ پورا ہو گیا تو اب ہم روزے موقوف کر دیں، نہیں، جو اور دنوں کے روزے ہیں وہ بھی ہمیں رکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے دگنا ثواب کرتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ اضافی ثواب دیتا ہے۔ اچھا، نمبر 2، اس میں جو وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب جو ہے ہمارے نامہ اعمال میں اضافی ہوگا، ہمارا ایکسٹرا ریوارڈ ہوگا، انعام ہوگا، اجر ہوگا
اس کو بھی ترک نہیں کرنا چاہیے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور ارشاد کے مطابق 6 روزے یہ رکھنے والا، مہینے بھر کے رمضان کے روزے رکھنے والا، گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے اور سال بھر کی اس نے جو ہے روزوں کا ثواب حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، آپ نے بہت اچھا گائیڈ کیا ہمیں، لیکن ہمارے ایک اور بھی اس سے متصل ایک جز تھا، سوال تھا کہ متصل روزے رکھنے چاہیے یا الگ الگ روزے رکھنے چاہیے؟ جی دیکھیں جی، ہمارے ہاں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے دونوں طریقے سے روزے رکھنا جائز ہے۔ ہماری فتاوی شامی اور یا در مختار اور رد المختار میں لکھا ہوا ہے کہ نادوبا تفریق و صوم الست من شوالا، شوال کے 6 روزوں کو الگ الگ رکھنا بھی مندوب ہے، جی، محبوب ہے، جائز ہے۔ ولا یکرہ التتابع علی المختار، مذہب مختار کے مطابق اگر کوئی متصل رکھتا ہے، الگ الگ کر کے نہیں رکھتا، تو اس کے لیے بھی جائز ہے۔ یعنی ایک دن چھوڑ کر کے، وہ ہے عید کا دن، صحیح ہے، عید کا دن چھوڑ کر کے باقی 28 دن بچیں یا 29 دن، ان میں وہ الگ الگ روزے رکھنا چاہے، 2 دن چھوڑ کر کے 1 دن رکھنا چاہے تو بھی اس کے لیے جائز ہے، یا پھر وہ متصل رکھنا چاہے، ہر روز جو ہے وہ روزہ رکھ لے تب بھی اس کے لیے جائز ہے۔ تو ہماری کتابوں میں دونوں طرح کے جو ہے آپشن موجود ہیں کہ وہ تفریقاً رکھنا چاہے وہ بھی جائز ہے، اور اتصالاً اور تتابعاً رکھنا چاہے تو وہ بھی جائز ہے۔ اگر وہ تفریقاً رکھ دیتا ہے، جدا جدا کر کے رکھ دیتا ہے، وہ جو 10 روزوں کا ثواب ملنا تھا وہ ملے گا؟ ثواب تو وہی روزے ہے نا، وہ الگ الگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جی 6 ہی روزے پورے کرنے ہیں مثلا، جی، وہ الگ الگ کرے گا تب بھی وہ 6 روزے پورے کرے، اور اگر تتابعاً اور متصلاً رکھے گا تب بھی وہ 6 ہی روزے ہیں نا، جی، اس کو تو 6 روزوں کا ثواب مل رہا ہے نا جی۔ بالکل، اس میں تفریق اور جو ہے اتصال کا کوئی وجہ ممانعت نہیں ہے۔